خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت ایم کی مرکزی کمیٹی کا اجلاس۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی چیئرمین منتخب، تنظیمی اور سیاسی امور پر معاونت کے لیے اعلیٰ سطح مرکزی کونسل کی تشکیل کا فیصلہ۔ آزاد کشمیر حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات ناکام، سینئر رہنما جوائنٹ ایکشن کمیٹی سردار عمر نذیر نے مارچ کو آگے بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے آٹے پر سبسڈی بحالی اور بجلی بلوں میں اضافہ واپس دینے کا مطالبہ کیا ہوا ہے۔ وزراء کو حاصل میرات بھی واپس دینے کا مطالبہ۔ چودھری انور الحق نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس آج وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس میں آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حل کے لیے تجاویز پر غور ہوگا۔ آزاد کشمیر میں احتجاج کا سلسلہ 5ویں روز میں داخل، کئی علاقے مسلسل چوتھے روز بھی میدان جنگ بنے رہے۔ پہیہ جام ہڑتال کے باعث کاروباری مراکز بند، نظام زندگی مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی۔ مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بھی بند۔ مختلف علاقوں سے نکلنے والے قافلے مظفر آباد کی جانب رواں دوا۔ مظفر آباد میں پولیس کی بھاری نفری تعینات، حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ شہید سب انسپکٹر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعظم آزاد کشمیر سے رابطہ، ایکشن کمیٹی کے ارکان سے بات چیت کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا کہ فریقین سے درخواست ہے کہ مطالبات منوانے کے لیے پرامن طریقہ کار اختیار کریں، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے اور املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بدقسمتی سے افراتفری میں کچھ لوگ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے نکل آتے ہیں۔ امید ہے تقریبی عناصر کی کوششوں کے باوجود معاملہ جلد خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا۔ صدر مملکت کا آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر اظہار افسوس۔ صدر آصف علی زرداری سے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ارکان کی ملاقات۔ صدر زرداری کہتے ہیں عوامی مطالبات کو قانون کے مطابق منظور کیا جانا چاہیے، تمام اسٹیک ہولڈرز تحمل کا مظاہرہ کریں، مسائل بات چیت سے حل کریں۔ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے اسے فی الفور مستعفی ہو جانا چاہیے۔ 10 ماہ پہلے یہ تحریک چلی کہ بجلی کے بلات کی بنیاد پر عجیب قسم کی حکومت باتیں کرتی رہی اور خود وزیر اعظم باتیں کرتے رہے، آٹا مہنگا نہ کیا جائے، سبسڈی دی جائے۔ یہ تیسری بات تھی آزاد کشمیر کے عوام کے لیے۔ آزاد کشمیر میں فوری انتخابات اور آزاد کشمیر سے استعفے کا مطالبہ۔ سردار عبدالقیوم نیازی کہتے ہیں کہ عوام پی ٹی آئی حکومت کو یاد کر رہے ہیں۔ حکومت نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے طلبات مان کر معاہدہ توڑا۔ بلاول بھٹو نظام درست کرنے کے لیے پرعزم، عدالتی اصلاحات کے لیے آئینی ترمیم لانے کی ضرورت پر زور۔ لاہور میں بھٹو ریفرنس اور تاریخ کے موضوع پر منعقدہ سیمینار سے خطاب میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ نظام درست کرنے کے لیے جو کرنا ہوگا ہم تیار ہیں۔ غربت کی چکے میں پیسی عوام، حکمرانوں کے شاہانہ اخراجات۔ وفاقی کابینہ اور اراکین کا پیٹرول اور گاڑیوں کی مد میں ماہانہ کروڑوں روپے کے اخراجات کا انکشاف۔ جی ٹی وی نیوز کو موصول دستاویز کے مطابق 1500 سی سی اور بڑی گاڑیوں پر ماہانہ 53 لاکھ روپے خرچ آتا ہے۔ اوسطاً فی وزیر پر بڑی گاڑی استعمال کرنے پر 1,52,000 روپے قومی خزانے سے ادا ہوتے ہیں۔ نئے بجٹ میں کابینہ ممبران کے پیٹرول کے اخراجات میں کٹوتی کی جائے گی۔ آئی ایم ایف نے بھی حکومتی اخراجات کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ معاشی استحکام کے لیے نشکاری لازم، وزیر خزانہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کی ٹیم سے طویل پروگرام کے لیے آج مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ تاجر برادری کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائیں گے۔ کرنٹ اکاؤنٹ اور بجٹ خسارہ کم کرنا ہے، ہمیں کہیں اور نہیں صرف بنگلہ دیش کی ترقی کو دیکھنا ہوگا۔ اس وقت ایک بڑا بحران گندم کا بحران، اور یہ حکومت نے دھوکہ دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو $1 بلین کی گندم امپورٹ کی گئی، اس میں اگر کیئر ٹیکر موجود ہیں یا اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت کا یہ تسلسل چل رہا تھا، انہوں نے اپروولز دیے ہوئے تھے،
پھر نگراں حکومت آ گئی اور اب پھر PDM2 آ گئی. تو اب اس پورے عمل میں تو یہ سب ایک ہی جیسے لوگ ہیں. انور اللہ کاکڑ کو تحویل میں لینے کا مطالبہ. حکومت پر کسانوں کو دھوکہ دینے کا الزام. حافظ نعیم نے 16 مئی کو لاہور کے مال روڈ پر کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں گندم اسکینڈل میں جو بھی ملوث ہو کارروائی کی جائے. چیف جسٹس انتخابی دھاندلی کا نوٹس لیں. جماعت اسلامی 19 مئی کو پشاور میں غزہ مارچ کرے گی.